یہ دریا ہیں، یہ سمندر ہے، اور یہ چرند پر ہم ان کو دیکھ رہے ہیں ظاہری طور پر، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اب میں خمینی کا جملہ میں عرض کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ انسان نے ان ظاہری چیزوں کو دیکھا کہ اس کے سامنے ہیں، اسے معلوم ہی نہیں، پتہ ہی نہیں کہ اللہ نے اس کائنات کے علاوہ اور کتنے عالم اسی دنیا میں خلق فرمائے ہیں، اور کتنے سورج ہیں، اور کتنے آسمان ہیں، اور کتنے ایسی کائنات ہیں یہ تک ہماری رسائی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو 10ویں حصے کائنات کے 10ویں حصے کو بھی درک نہیں کر سکتے۔ تو یہ سب کچھ، اور پھر ان ساری چیزوں کو خلق فرمانے کے بعد اللہ پاک نے انسان کے تابع فرمان بنایا، مسخر کیا، سخر لکم، بار بار 20 آیتیں قرآن کی ہیں جس میں اللہ کہتا ہے کہ میں نے اس پوری کائنات کو اے انسان تیرے فائدے کے لیے تیرا تابع فرمان بنا، مسخر کر دیا۔ مسخر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مطیع کرنا، فرما بردار بنانا۔ یہ نہیں کہ یہ کائنات یہ کیا کر رہی ہے؟ یہ خدمت کر رہی ہے۔ کس کی خدمت کے لیے کائنات بنی؟ انسان کی خدمت۔ سورج کا بر وقت آنا جانا، اور چاند کا ابھرنا، اور تاریخوں کا بدلنا، موسموں کا تبدیل ہونا، اور یہ دریاؤں اور سمندروں کی روانی، اور پہاڑ، اور یہ چرند اور پرند، اور یہ زمین، اور اس زمین میں اچھا دیکھیں نا آپ نے کوئی عرض کہ میں حیرت خوبانی کر رہی ہیں قبرستان کو لمبے والے پاس سے، وہ بھائی تھے کوئی نہیں ہونے، اتنے نہیں ہونے۔ اللہ پاک نے ہر میوے کے لیے، ہر فصل کے لیے ایک الگ زمین اس کے لیے مشخص کرو۔ انگور چمن نہیں سونا ہونا، سمجھ آتی پئی نا کہ ریڈی بن کے ریڈی سارے نالوں سواد آگی ہونے بشاک دے تو سی ایسے پہلا۔ یہ اللہ پاک کا اپنا نظام ہے، اس میں کوئی زمینوں کو، یہ خوبانی ہے، یہ ہمارے مدرس ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ بلتستان کے، تو جس طرح ہمارے یہاں عام ہے نا ہر چیز، کچھ ایسی چیزیں جو عام ہیں قدم قدم پر، تو وہاں خوبانیاں اور یہ خشک میں مجال اتنے ہیں کہ بندے جو ہے نا ان کو چننا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ یعنی ہر گھر میں، ہر قدم پر ساری زمین ہی ایسی ہے، اللہ تو زمین کو بنا رہی ہے اس لیے کہ وہاں پر یہ چیزیں ہوں، تو یہ اس کی اپنی حکمت ہے اور اس کی حکمت کے کرتا ہے۔ مگر یہ سب کچھ بنایا کس لیے؟ یہ انسان ہے۔ اگر اجازت ایک چند آئے کہ میں آپ خدمت پیش کر دوں، یہ ارادہ بھی ہے کہ مجھے تکلّہ کا مسئلہ تمام ہو جائے، ہم بیان کر سکیں۔ یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 32 میں چند آیتیں آپ کی خدمت میں سے حوالے کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ خالق کائنات فرمایا سخر لکم الفلک، میں اللہ نے مسخر کیا، فرما بردار بنایا تمہارے لیے کشتی کو، کشتی لتجری فی البحر بامرہ، تاکہ وہ سمندر میں اور دریا میں میرے امر سے تمہیں آسانی کے ساتھ لے جائے۔ بولنا نہ بڑھے جی علم کرائے اللہ، بڑی مصیبت جنہ بہنوں گیا نا جی کو بچوا پتن جی جوڑے والا پتن تھے، پتن پہ کشتی بھی جاتے تھے۔ خود میں گیا کئی دفعہ ہوا اتفاق جوڑا مجلس پڑھنے میں، تو گاڑی بھی لیا، گاڑی کشتی میں سوار کیا، پھر اترا اور اس پاس چلے گئے۔ تو گاڑیاں، اونٹ اور یہ بڑی بڑی کشتیاں سب، تو اللہ پاک کہتا ہے یہ وہ کشتی آرام سے چل رہی ہے، تو سب ایک 5 اٹھ بحال ہے کہ یہ دامن ڈول نہیں پی آتی کہ پیچھوں میں جو گاڑی تک کرتے یہ بھی کسی ایڈا بھار رہے گا دیو سمندری جہازاں ہوئے تو نہ چلو، یہ کشتی ہے چھوٹی سی ہے سمندری جہاز جس کے اوپر 50 کنٹینر کے ایڈریس جانے نے کنٹینر بڑے کو لگ گیا رکھا بھی باوی ویلر کنٹینر، یہ جو 100 کنٹینر سمندری جہاز ہوتے جا رہے ہیں جو کچھ بھی نہیں پڑھا کہ اس پانی کو رام کہیں کیتا اس سمندر کو رام کہیں کیتا ہم تابع فرمان کیا بنا رہا ہے۔ تو یہی خالق کہہ رہا ہے سخر لکم الفلک لتجری فی البحر، سورہ نحل کی نمبر 14 فرمایا وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا،
میں اللہ نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر دیا. کیوں؟ تاکہ تم اس سمندر سے شکار کے لیے تازہ گوشت حاصل کر سکو. لتاکلوا منہ لحما طریقا. مچھلیاں پتو کسی جناب فارم کی مچھلی کو ہم لگتی نا سمندر اور دریا. اللہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو عام کر دیا کہ تم یہ کرو اس میں سے. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 33 میں فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ. اللہ کہتا ہے کہ میں نے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا، تابع فرمان بنا دیا. سورہ لقمان کی آیت نمبر 20 میں فرمایا أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اے انسانوں کیا تم نے غور نہیں کیا؟ اے انسانوں کیا تم نے أَلَمْ تَرَوْا کیا تم نے فکر نہیں کی، سوچ و وچار نہیں کی، غور نہیں کیا؟ کیا غور کس نے غور نہیں کیا؟ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. کہ آسمان اور زمینوں میں جو کچھ ہے میں اللہ نے اس سب کو تمہارے فائدے کے لیے مسخر کر دیا. کیا تم نے اس میں غور نہیں کیا؟ پوری کائنات اور جو کچھ اس کے درمیان ہے وہ میں نے تمہارے لیے کی. پھر سورہ زخرف آیت نمبر 13 اور 14. وہ تو ہم جب گاڑی پہ بیٹھتے ہیں تو یہ آیت، وہ ڈیبوں پہ بیٹھتے ہیں تو وہ جو پس ہوسٹس ہے تو وہ بھی یہ آیت پڑھتی ہے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون. یہ سواری جس کے اوپر سوار ہوتے ہیں تو یہ دعا ہے. جب آپ سواری پر بیٹھے، کسی بھی سواری پر، آپ کی پرائیویٹ سواری ہو، موٹر سائیکل پہ بیٹھے، گاڑی پہ بیٹھے یا بس پہ بیٹھے، تو یہ دعا ہے آپ پڑھ رہے. یہ دعا ہے اے پروردگار تو نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر. ہم اس کے اوپر قابو نہیں پا سکتے. اور بھائی 120 کی سپیڈ سے جو گاڑی بہتی ہوئی ہوئے تھے پہلے ٹائر نکل ہو رہی ہے کہ کتنی کنٹینیاں اور تھامنی ہیں، بندہ سوچ ہی نہیں سکتا. اللہ کہہ رہا ہے کہ جب تم سواری پر بیٹھنے لگو تو یہ دعا مانگ کے بیٹھا کرو اے پروردگار تو نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کیا. وما كنا له مقرنین. ہمارے تو اختیار میں ہی نہیں ہے کہ رسی اس کے قابو پا سکیں. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. اور ہم نے پھر بھی آخر ہم نے اپنے پروردگار کی بارگاہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. چھٹی آیت تحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. اللہ کہتا ہے اے جی 100 کنک کی ڈھیری پائی نے نا اپنے کھیت کے کھلیاں میں 100 بوری کھلیاں میں ہوں لے آنی ہے گھر. ہوں تو اتوں بار بار ویچ چھوڑے نے آنا سنگھی ہوتے ایسے تو سمجھا دے ایسا سارے جڑا جی بڑے ہوتا آنند ہے صاف کتاب. وہ سارے دانے اس کو دکھائی پیڑ دے کوئی نہ لگی چلے پیڑ دے ہوں تو ریل والے پیڑ تو ویچ چھوڑے دے اس والی ریٹ کوئی نہ آتا ہوں بندے رکھ بھی لیں کوئی نہیں ایسا مسئلہ. لیکن ہوں پیڑ دے بھی چلے پہلے دور دے ویچ کہ یہ 100 بوری کون ہے کہ ہم نہ ہو یہ سارے گھران دے ویچ آتے کون سکتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے لا تحملوا أثقالكم. یہ ہے جڑے اٹھن نہ تیرا گدھے تیرے خچر یہ ہیں جو تمہارا بوجھ اٹھا کے لے کر آتے ہیں اِلَىٰ بَلَدٍ تمہارے گھر تمہارے گاؤں لم تکونوا بالغیہ الا بشق الانفس. تم اس 100 بوری کے وزن کو اپنے گھر میں اٹھا کے نہ لے آتے مگر یہ کہ تمہاری کمریں ٹوٹ جاتی ہیں. تمہاری کمریں ٹوٹ بے شک کے لانفس یہ نہیں کر رہے ہیں. ساڑھے کو تو بھائی مجھا سیر رہا ہے گھٹو نہیں چاہیے ہاں کوئی جگہ ہی بیٹھا ہو کہ جڑا بوری چاہ رہا ہے میں اپنی گل کرتا 100 بوری 200 گھٹو کوئی چاہ کے لیا سکتا. اللہ پاک آتا ہے کہ میں اس وہ جڑا اٹھ نہیں اس ویل اٹھ کر دھیان دیا
گدے بھی ہم نے اٹھ دیا نے اٹھ کتنا طاقت والے 4 بوریاں اچھا اگے مثال بڑی ہے اٹھ یہ نہیں حصہ ہوئے نا یار اگلی گل تو بول دو شاہ یہ کرتا ہے یہ کا حصہ ہوئے یہ کرتا ہے ہار بہ کے چلتا یہ ہوتی خوبی کھلوتے ہوتے کھڑے دیتے کدی کسی بولی نہیں ہے یہ بھی کمزور ہوئے بیٹھا اسے 4 بولیاں اس کے کھڑے دے رکھو کہ وہ اٹھی کا چھوٹا جی بال وہ اس میں اشارہ کرے اس کی مہار میں کہ 4 بولیاں دانے دیاں کتنیاں ہوتی ہیں 2.5 تے 2.5 5 تے 10 من ساڑھے کولو ایک من نہیں چاہیے کہ وہ 10 من وزن لے کے وہ چھوٹے جے بچے دے اشارے نہ لے کے اٹھ کھڑا ہوندا اللہ دا اس تابع فرمان قائم بنا لا یہ لوگ سکھایا حیدر 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 حیدر